حراست میں لیا گیا۔ ایک کالج اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد وہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگا ہے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ پوچھ گچھ کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ یہ ان ہزاروں عربیوں میں سے ایک ہے جنہیں پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا تھا۔ نسلی جرائم کے حوالے سے اور پروفائلنگ کے حوالے سے شک و شبے کی فضا موجود ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود میرے خیال میں فلم کی پاور واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت کی نشاندہی کے باوجود جھوٹی کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ لوگوں کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے تعصبات سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے اور روایتی پروپیگنڈا سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تبدیل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب ہم عربوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا امیج ابھرتی ہے؟ کیا ہمیں حقیقی انسان نظر آتے ہیں جو معاشرتی اور جغرافیائی فرق کے باوجود وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ اور جب ہم عرب خواتین کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ کیا ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو ہنستی کھیلتی ہیں اور اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں؟ ایسی عورتیں جو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں؟ یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ عرب دنیا میں خواتین کی اکثریت کالجوں میں زیر تعلیم ہے۔ عرب مردوں کے بارے میں ہماری میڈیا امیج کیا ہے؟ کیا ہمیں محبت کرنے والے باپ نظر آتے ہیں؟ ایسے مرد جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے سرگرم ہیں؟ عرب نوجوانوں کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ کیا آپ ان نوجوانوں کو دنیا کے دیگر نوجوانوں جیسا خیال کرتے ہیں؟ اور پھر عرب ممالک میں مذہب کا سوال ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان ممالک میں مذہب ہر شعبہ جات پر غالب ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ امریکہ کی طرح عرب دنیا میں بھی مذہب کا ایک اہم رول ہے؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عرب دنیا کے عوام کی اکثریت سیکولر ذہن رکھتی ہے۔ جب ہم عربوں اور مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں عیسائیت کا خیال ابھرتا ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ عرب دنیا میں 20 ملین عیسائی آباد ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے بھائی چارے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ فلم بنانے والوں نے عربوں اور امریکی عربوں کو انتہائی پیچیدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کسی بھی اسٹیریوٹائپ کو ہنسی مذاق کے ذریعے ختم کرنا سب سے بہتر اقدام سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی کامیڈین یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان میں بلیک کامیڈین اور یہودی کامیڈین موجود ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کامیڈین سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہنسی مذاق کے ذریعے تلخ ماحول کو نارمل بنا دیتے ہیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے موجود شخص نے میرا کریڈٹ کارڈ اٹھایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ دوست یہ کس طرح کا نام ہے؟ میں نے کہا کہ سر یہ تو عرب نام ہے۔ اس نے کہا کہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب نکلتا ہے امن پسند عرب۔ وہ یہ سن کر خوش تو نہیں ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا خاندان کون سے عرب ملک سے آیا ہے؟ اور میں نے اس سے کہا کہ میرا تعلق اس عرب ملک سے ہے جہاں الادین رہتا تھا۔ فلم فارنہائٹ 9/11 میں مائیکل مور نے DVD میں یہی سین شامل کیا ہے۔ میرا نام احمد ہے اور میں کہیں جہاز نہیں اڑا سکتا۔ جب بھی آپ کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن مجھے 1.5 ماہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی جعلی برین واشنگ کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نسلی تعصب ہے یا پھر کوئی گہری سازش؟ ظاہر ہے اس طرح کا پروپیگنڈا صرف عربوں کے خلاف ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اس طرح کے الزامات کا دائرہ کار تمام مسلمانوں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ علمناتی کو اسلام سے بہت خوف آتا ہے اور وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ ایلیٹ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ کوئی بڑا گروپ نہیں، لیکن ان کے پاس بہت طاقتور ایجنڈا ہے اور یہ لوگ اس ایجنڈے کے حصول کے لیے سرگرم ہیں۔ اس گروپ کو اسلام سے ممکنہ خطرے کا ادراک ہے۔
brought to you by ACHL and in association with Montague State. फ्री मेसन्स के देवता न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखते हैं, बल्कि इल्यूमिनाटी की नजरें हॉलीवुड पर भी मरकूज हो चुकी हैं, जहां से ये लोग अपने खुदा की तारीफें करते रहते हैं। Did he talk to him? No, he never got the chance. The president wasn't there that night. But Charles Carroll had a secret. So he took into his confidence one person he could. My grandfather's grandfather, Thomas Gates. What was his secret? A treasure. A treasure beyond all imagining. हॉलीवुड को चलाने वाले ये लोग ही मीडिया, हुकूमतों, कॉरपोरेशंस और बैंकों को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं कि इल्यूमिनाटी और सेहूनिज्म का चोली दामन का साथ है। इन दोनों को जाने बगैर हकीकत आश्कारा नहीं हो सकती। For 30 years, I've looked at गुज़िश्ता 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हम इमेज बनाने वालों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर अरबों को किस रंग में पेश किया है। मेरी ताज़ा तरीन किताब रियल बैड अरब्स में तकरीबन 1000 फिल्मों का तज्जिया किया है। इसमें हॉलीवुड की इब्तदाई दौर से लेकर आज की बड़ी फिल्मों को लेकर देखा गया है कि किस तरह एक कौम के लोगों को गलत अंदाज में पेश किया गया है। इसमें मैंने कोशिश की है कि लोगों को वो चीज दिखाई जाए जो देखकर नजर नहीं आती। अरबों को नफरत अंगेज अंदाज में पेश किया जाता है। ये स्टीरियोटाइप इतना आम हो गया है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो अरबों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं। अब आप टीवी को देखें। आजकल टीवी शोज में हमें बताया जा रहा है कि अरब दहशतगर्द वहां हैं और अमेरिका में भी अमेरिकन अरब दहशतगर्द बन गए हैं। और फिर शो टाइम का स्लीपर सेल